أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لائق صد احترام بزرگان محترم، میرے نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو تنہا سارے جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام ہو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی محنتوں کے نتیجے ہم اور آپ آج اسلام کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البینہ کی ایک آیت کا بعض حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ لوگوں کو، بندوں کو صرف اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے انجام دیں، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ حکم اور یہ تعلیم امت کو دی ہے، ہم کو یہ تعلیم، یہ حکم دیا گیا ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، انسان جو بھی عبادت کرتا ہے، وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص کرنا چاہیے، کسی اور کی ملاوٹ اس کے اندر نہ ہو۔ حاضرین گرامی، دوسرے الفاظ میں اگر ہم یوں کہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر عبادت کے اندر اخلاص کا حکم ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اپنی نیتوں کو خالص اللہ رب العالمین کے خاطر ہم بنائیں، ہم جو کچھ بھی عمل کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر عمل کریں، بات چاہے اخلاص کی ہو، بات چاہے نیت کی ہو، اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، ہمارے اعضاء سے، ہمارے دل سے، ہماری زبانوں سے اور ہمارے ہاتھ پیر سے جو کچھ بھی عمل سرزد ہوتا ہے، جو کچھ بھی عمل ہم اور آپ کرتے ہیں، اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی کرنا چاہیے۔ اسی بات کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اور ایسے دل کی تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ روز قیامت نہ مال کام آئے گا، نہ ہی اولاد کام آئے گی، نہ ہی دنیا کی کوئی طاقت و قوت ہمارے لیے یوم قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہمیں بچا سکیں گی۔ ہاں، اگر ہم کو کوئی چیز فائدہ پہنچا سکتی ہے، اگر ہم کو کوئی چیز نفع بخش ثابت ہو سکتی ہے، تو وہ ہمارا دل ہے، ہمارے دل کی سلامتی، ہمارے دل کا عمل، ایسا دل جو شرک سے پاک ہو، ایسا دل جو ریاکاری سے پاک ہو، اور ایسا دل جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہو، اس کا ایک ایک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے وہ عبادتیں بجا نہ لاتا ہو، ایسے دل کی تعریف یہاں پر کی گئی ہے۔ حاضرین گرامی، اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کیا جائے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی مشارکت،
کسی بھی مخلوق کو، چاہے وہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی محترم کیوں نہ ہو، چاہے وہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے کتنا ہی اونچا مقام والا کیوں نہ ہو، کسی کی بھی مشارکت، کسی کی بھی شرکت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر اس جذبے کے ساتھ ہم اور آپ عمل کرتے ہیں تو یہ ہمارا عمل اخلاص والا عمل کہلائے گا، اور ایسا ہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہوگا۔ کیونکہ اعمال کی قبولیت اور اعمال کو رد کرنا، اس کے اندر بندوں کے دلوں کا بڑا تعلق ہوتا ہے، انسانوں کی نیتوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیتیں درست ہیں، اگر ہماری نیتیں اچھی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہمارا عمل قابل قبول ہے۔ اگر ہماری نیتیں درست نہ ہو، اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں بغیر نیت کے عمل کر بیٹھتے ہیں، اگر ہم کوئی عبادت کرتے ہیں تو بغیر نیت کے عبادت کرتے ہیں، یا عبادت کرنے کی نیت کے ساتھ بھی عبادت کریں لیکن کسی اور کو خوش کرنا یہ بھی مقصد ہو، کسی اور کی رضامندی یہ بھی مقصد ہو، تو ایسا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرے گا، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا کہ اعمال اور اس کی نیتیں اس قدر اہم ہیں کہ بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ انسان وہاں پر بس نیت کر لے، گرچہ کہ وہ عادتیں ہوتی ہیں، انسان کی ضروریات ہوتی ہیں، لیکن محض نیت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت اگر انسان کر لے تو اس عادت کی وجہ سے بھی انسان کو اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ مثلا کھانا کھانا یہ انسان کی ایک ضرورت ہے، انسان کی ایک عادت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، مجبوری بھی ہے، لیکن اگر انسان کھانا کھاتے ہوئے اس تصور کے ساتھ کھانا کھائے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کھانا شروع کروں گا اور میں سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہوں، کیونکہ یہ میری عادت ہے اس لیے نہیں، بلکہ اس نیت کے ساتھ وہ کھائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے ہاتھ سے کھانے کا حکم ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے، یہ سلیقہ ہم کو بتایا ہے، یہ ادب ہم کو بتایا گیا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا جائے، اپنے سامنے سے کھایا جائے۔ اس تصور کے ساتھ دینی نقطہ نظر سے انسان اپنی اس ضرورت کو پورا کرتا ہے، ایک تو اس کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، وہیں پر اس کو اجر و ثواب سے بھی نوازا جاتا ہے۔ انسان لباس پہنتا ہے، انسان کی اپنی ضرورت ہوتی ہے، اپنے جسم کو ڈھانکنا یہ انسان کی فطری ضرورت ہے، لیکن اسی لباس کو پہنتے ہوئے اگر کوئی شخص اس تصور کے ساتھ، ان خیالات کے ساتھ وہ لباس کو پہنے کہ میں پہلے اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے لباس پہناؤں گا، سیدھے ہاتھ کی جانب سے میں شروعات کروں گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام میں سیدھے ہاتھ سے آغاز کیا کرتے تھے، تو یہاں پر بھی اپنی اس نیت کی وجہ سے اس بندے کو لباس پہننے پر بھی اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ میرے بھائیوں، عمل کا بڑا دخل ہوتا ہے، چاہے آپ زندگی کے کسی بھی گوشے میں لے لیں، تجارت و کاروبار کا مسئلہ کیوں نہ ہو، چاہے خرید و فروخت کا مسئلہ کیوں نہ ہو، اگر آپ شرعی نقطہ نظر سے اپنے معاملات کو انجام دیں گے تو ہمارا ایک ایک معاملہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ اور اس کے برعکس اگر ہماری نیتیں درست نہ ہو، اگر ہم نیت نہ کرتے ہوں، مثلا اگر کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے، نیت کچھ بھی نہیں ہے، اپنے دوست و احباب کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے آ گیا، نہ کسی کوئی نیت اس نے کی اور نماز پڑھنی شروع کر دی، نہ اس نے ظہر کی نیت کی، نہ نفل کی نیت کی، بس باتوں میں آ گیا اور وہ نماز
ادا کر لی، اہل علم کہتے ہیں کہ ایسے بندے کا عمل یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ عبادت کی نیت تو کرتا ہے، عبادت کی نیت تو کرتا ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص نہ ہو، اللہ رب العالمین کے لیے خالص عمل وہ بجا نہ لاتا ہو، تو ایسی عبادت بھی بندے کی قابل قبول نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، اس کی سب سے واضح مثال صحیح روایت میں ہم کو ملتی ہے کہ اگر بندہ کوئی عمل، عظیم ترین عمل بھی بجا لائے، لیکن اس کی نیت اگر کچھ اور ہو، گرچہ کہ وہ عمل کو وہ بجا تو لاتا ہے، وہ عبادت کو بجا لاتا ہے، لیکن اس کے حق میں وہ عبادت نہیں ہوتی۔ اس کی مشہور مثال صحیح روایت کے اندر ہجرت کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہوتا ہے، انسان جو کچھ بھی عمل کرتا ہے، جو کچھ بھی عبادتیں انسان بجا لاتا ہے، اس کے قبول ہونے اور قبول نہ ہونے کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ انسان کی اپنی نیت پر اس کا انحصار ہوتا ہے۔ اگر اس کی نیت درست تو اس کا عمل بھی قبول، اگر اس کی نیت میں خلل ہو، بگاڑ ہو، کھوٹ ہو، تو اس کا یہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک مثال دی اور بیان فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ہجرت جیسے عظیم عمل کو بھی انجام دیتا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہجرت کرنا کتنا عظیم ترین عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے عزیز وطن، پیارے وطن کو چھوڑ کر، جہاں پر اپنے دین پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے، اگر وہ ہجرت کر جاتا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، ہجرت کرنے کے بدلے اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ آج ہی پیدا ہوا ہو، اسی دن پیدا ہوا ہو، اس کے حق میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کا سلسلہ نام اعمال کا آج ہی سے شروع ہونے والا ہے۔ اس قدر عظیم اجر و ثواب والا عمل یہ ہجرت کا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ہجرت کرتا ہے دنیا کمانے کی خاطر، میں اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر جاؤں گا اور میرا مقصد یہ ہے کہ فلاں پر اچھا بزنس چلتا ہے، اچھا کاروبار ہوتا ہے، میں وہاں پر جاؤں گا، زبردست کاروبار کروں گا، گرچہ کہ وہ اپنے وطن عزیز کو چھوڑ رہا ہے، اپنے پرانی بستی کو چھوڑ رہا ہے، لیکن اس کی ہجرت کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی نہیں بلکہ تجارت و کاروبار ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا جو ہجرت کرنے کا اجر و ثواب لوگوں کو ملنا چاہیے۔ حضرت گرامی، حقیقت میں مہاجر ام قیس ایک شخص تھے، جب مسلمان مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر، اپنے دین پر عمل کرنے کی خاطر، تو وہاں پر یہ شخص بھی موجود تھے، صحابی موجود تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ام قیس نامی ایک خاتون مدینہ منورہ میں تھی اور وہ مکہ سے ہجرت کر رہے تھے ام قیس سے نکاح کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کرتا ہے تو وہ اس کو مل جائے گا، لیکن ہجرت کا اجر و ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ جہاں پر دوسرے صحابہ کرام اسی ہجرت کی وجہ سے جنت کی بشارتوں کے مستحق وہ بن رہے تھے، اس عظیم بشارت کے وہ مستحق بن رہے تھے کہ ان کے پچھلے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیں گے، وہیں پر یہ صحابی جنہوں نے ہجرت تو کی لیکن اس قدر عظیم اجر و ثواب سے وہ محروم ہو گئے۔ فرق یہ ہے، مسئلہ
یہ ہے کہ نیت میں دونوں کی نیتوں میں فرق تھا. اس صحابی کی نیت میں نکاح کرنا مقصد تھا اور وہ ہجرت بھی کیے لیکن ان کو اجر و ثواب نہیں ملا. حاضرین گرامی، اسی لیے اہل علم نے بتایا کہ بندے کو اپنی نیت کی بڑی اصلاح کرنی پڑتی ہے، بڑی حفاظت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ نیت ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی چیز ہے جو بار بار بدل جایا کرتی ہے. سفیان الثوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے امام گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی، کہ نیت کے جیسی کوئی سخت ترین چیز کو میں نے نہیں پایا. حضرت سفیان الثوری رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم ہستی یہ کہتے ہیں کہ میں نے نیت کو درست کرنے کی بار بار کوششیں کی لیکن نیت بار بار بدل جاتی ہے. نیت جیسی سخت ترین چیز میں نے کسی کو نہیں پایا ہے. میرے بھائیوں، انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے اگر اچھے عمل سے، اچھی نیت سے، اخلاص کے ساتھ بھی وہ عمل کر لے لیکن بعد میں اس کے دل میں یہ جذبہ جاگ اٹھتا ہے کہ لوگ میرے اس عمل کی تعریف کریں. نیت میں وہاں پر تبدیلی ہو رہی ہے، نیت بدل جاتی ہے. جب سفیان الثوری رحمت اللہ علیہ کا یہ موقف ہے، یہ کہنا ہے، تو ہم اور آپ کو کس قدر محنتیں کرنی چاہیے. محمد بن المنکدر رحمت اللہ علیہ یہ بھی ایک بہت بڑے محدث گزرے. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نیت کو کنٹرول کرنے کے لیے 40 سال تک مسلسل میں نے جہد و جہد کی، میں نے 40 سال تک مجاہدہ کیا. اس کے بعد تب چاہ کر مجھ کو تھوڑی کامیابی حاصل ہوئی کہ میں اپنے دل پر کچھ کنٹرول کرنے لگا. 40 سال کی مسلسل محنت کے بعد مجھ کو یہ چیز نصیب ہوئی. میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ نیت کو بڑی اہمیت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں دیکھتے کہ فلاں بندہ کتنا عمل کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک معیار یہ نہیں ہے کہ فلاں شخص کس حسب و نسب والا ہے، کس خاندان والا ہے، کس قبیلے سے اس کا تعلق ہے. نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں، ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں، ہماری نیتوں کے مطابق ہمارا عمل ہوتا ہے. میرے بھائیوں، شیطان کا یہ بہت بڑا حملہ ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو عمل سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. اگر وہ اس مقصد میں کامیاب ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر اس مقصد میں کامیاب نہ ہو تو اور بڑا حملہ کرتا ہے، اور وہ حملہ سیدھے انسان کی نیتوں پر کرتا ہے کہ بندے کی نیت کے اندر بگاڑ پیدا کرتا ہے اور بندے کی نیت کو وہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. حاضرین گرامی، نیت اس قدر عظیم ترین چیز ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی کام کو کرنے کی نیت کر لے، ارادہ کر لے، کسی عبادت کو کرنے کی نیت وہ کر لے اور اس کو عمل کرنے کا موقع بھی نہ ملے. نیت تو کرتا ہے، ارادہ تو کرتا ہے، لیکن عمل کرنے کا اس کو موقع نہیں مل رہا. بس اپنے نیک نیتی کی وجہ سے، اپنی اچھے خیالات کی وجہ سے، اپنے اچھے ارادوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو وہ اجر و ثواب سے نواز دیتے ہیں. سبحان اللہ. ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا بندہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ مال عطا کیا ہو، دولت عطا کیا ہو، اور وہ شخص اپنے مال میں سے مسجدوں کی تعمیریں کر رہا ہے، مدارس بنا رہا ہے، غریبوں اور یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کی داد رسی وہ کرتا ہے، ان کی کفالت وہ لیتا ہے، اور فقیروں مسکینوں کو کھلانے پلانے کا وہ
کوئی انتظام کرتا ہے اور دل کھول کر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یہ ایک بندہ ہے مالدار بندہ ہے، اور اس کے مقابل میں اگر کوئی ایسا شخص جس کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ نادار اور مسکین بندہ اپنی جگہ پر یہ ارادہ کر لے، اپنی جگہ پر یہ خیال کر لے کہ اللہ کی قسم اگر میرے پاس بھی مال ہوتا، اگر میرے پاس بھی روپیہ ہوتا تو میں بھی اس بندے کی طرح مدارس بناتا، مساجد بناتا، غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کی داد رسی میں کرتا، اور اس پر عمل کرنے کا موقع بھی نہ ملا کیونکہ اس کے پاس مال نہیں تھا، لیکن اس کی نیت درست تھی، اس کی نیت سچی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نیت کی وجہ سے دونوں اجر و ثواب میں برابر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے علم کا مسئلہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں فلاں شخص بہت بڑے عالم ہیں اور لوگوں کو بڑا فائدہ پہنچاتے ہیں، اگر کوئی اپنی جانب سے یہ ارادہ کرے، یہ خیال کرے کہ کاش کہ اگر مجھ کو بھی ایسا علم ہوتا، اگر کاش کہ مجھ کو بھی ایسا علم میسر ہوتا، ایسا علم میرے پاس ہوتا تو میں بھی بدعات خرافات کو ختم کرنے اور عقیدے کی درستگی کا کام کرتا، محض اس نیت کی وجہ سے انسان کو اجر و ثواب سے نوازا جائے گا جو اجر و ثواب اس مالدار آدمی کو اور اس عالم کو اللہ تبارک و تعالی نوازتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ نیت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہم اور آپ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، اندازہ لگائیے نیت کس قدر عظیم ترین چیز ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر ایک جنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئی جو تبوک کے نام سے جانی جاتی ہے، اور بعض صحابہ اس کے اندر شرکت تو کرنا چاہتے تھے لیکن بیماری میں وہ مبتلا تھے، مرض میں وہ مبتلا تھے، شرکت نہیں کر پائے۔ دلی خواہش تو تھی لیکن وہ شرکت نہیں کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ ان بالمدینة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم حبسهم المرض۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ سن لو، مدینے میں چند ایسے افراد، چند ایسے حضرات موجود ہیں جو مدینے سے باہر وہ نہیں نکل پائے، اپنے گھروں میں وہ موجود تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جو قدم قدم پر تم کو جو اجر و ثواب مل رہا ہے، جہاد کے جو اجر و ثواب سے تم کو نوازا جا رہا ہے، اور جو وادی طے کرنے کا جو اجر و ثواب تم کو مل رہا ہے، بس ان کو وہ بھی تمہارے ساتھ اجر و ثواب میں برابر کے شریک ہیں۔ وہ نکلنا تو چاہتے تھے، ان کا ارادہ تھا، نیت تھی، لیکن بیماری کی وجہ سے وہ نہیں نکل پڑے۔ میرے بھائیو، ذرا اندازہ لگائیں، ذرا غور کریں، کیا نیت کرنا، نیک ارادہ کرنا، اچھے خیالات رکھنا، اچھے افکار رکھنا، کیا یہ بہت بڑا کام ہے یا بہت بڑی محنت کی اس کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں، اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کریں اور نیت کریں کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، یا پھر اپنی ساری زندگی میں ہم انشاءاللہ نیک عمل کریں گے، اچھا عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل کریں گے۔ اگر ہم کو موقع ملے تو ہم اس پر عمل کر کے دکھائیں، اور اگر موقع نہ بھی ملے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر و ثواب کے ہم مستحق بنیں گے۔ میرے بھائیوں، اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، مختصر میں یہ بتاؤں تو یہ کہ انسان کو چاہیے، ایک مومن بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی نیت کا اور اپنے اعمال کی بڑی حفاظت کرے۔ جیسے انسان اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، انسان اپنے گناہوں کو، اپنی سیئات کو وہ یہ چاہتا ہے کہ میری جو خرابی ہے لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو، میرے اندر جو کمی ہے، جو خامی ہے
اس کو لوگ نہ جانے تو وہیں پر اس کے اندر یہ بھی چیز ہونی چاہیے کہ میں جو نیکیاں کر رہا ہوں، میں جو اچھائیاں کر رہا ہوں، میری نیکیاں اور میری اچھائیاں بھی لوگ نہ جانے، لوگ اس کو نہ پہچانے۔ کیوں؟ اس کے اندر ریاکاری کا ایک جذبہ شامل ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، کون نہیں جانتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، بڑے جلیل القدر صحابی، دوسرے خلیفہ جن کے بارے میں یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو اعزاز اور سربلندی عطا کی، وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اگر کسی راستے پر نکلتے تو شیطان اس راستے سے اپنے راستہ بدل دیتا، اس راستے کو چھوڑ دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی اور وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند منافقین کے نام حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ذکر کیے بتائے تو حضرت عمر فاروق جن کو جنت کی خوشخبری اور بشارت سنا دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت حذیفہ سے بار بار پوچھا کرتے کیا جو لسٹ اور جو نام اللہ کے نبی نے تم کو بتائے ہیں کیا اس کے اندر بھی میرا نام موجود ہے؟ میرے بھائیو، عمل کرنا، عمل کرنے کے بعد اپنے عمل کو بڑا نہ سمجھنا، یہ اخلاص کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر ہم اپنے دلوں کی نیتوں کو جانچنا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ہماری نیتوں کا کیسا کردار ہے، اگر ہمارے دلوں میں اخلاص ہے یا نہیں، تو ہم کو بھی ایسا ثبوت دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق جن کو جنت کی بشارت سنا دی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی بار بار وہ سوال کر رہے ہیں کیا میرا بھی اس کے اندر نام موجود ہے؟ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بار بار انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کا نام اس کے اندر موجود نہیں۔ جب یہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کی شہادت کا وقت قریب آیا، جانتے ہیں کہ ایک دشمن نے ان پر نیزہ مارا تھا، نیزہ مارنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے، زخمی حالت میں وہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے، آ کر عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحسنت صحبت، اللہ اے امیر المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر کرم کیا، آپ پر فضل کیا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے، آپ کو اللہ کے نبی کی صحبت نصیب ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے روانہ ہو گئے، اس دنیا سے الگ ہو گئے، جدا ہو گئے، وفات پا گئے، اس حال میں کہ اللہ کے نبی آپ سے راضی تھے اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی تھے۔ اور آگے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے، اے اللہ امیر المؤمنین، اس کے بعد حضرت ابو بکر کی صحبت آپ کو نصیب ہوئی، حضرت ابو بکر بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، وہ بھی آپ سے راضی اور آپ بھی ان سے راضی تھے، اور اس کے بعد صحابہ کرام کی صحبت آپ کو نصیب ہوئی۔ اگر آپ اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں گے، اگر آپ کی شہادت ہوگی تو یقین جانیں کہ یہ امت اور سارے صحابہ کرام آپ سے راضی ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ گفتگو سن کر خوش نہیں ہو گئے، اطمینان یا غرور فخر میں مبتلا نہیں ہوئے، نہ ہی ان کے دل میں نیت کی کوئی تبدیلی واقع ہوئی، بلکہ وہ یہ کہنے لگے کہ اے ابن عباس، اے ابن عباس، مجھ کو تو یہ پریشانی ہے، مجھ کو تو یہ ٹینشن ہے کہ میری وفات کے بعد امت کا کیا ہوگا، امت کا کیا ہوگا، تم لوگوں کا کیا ہوگا، کون خلیفہ بنے گا، کیسے فتنوں میں یہ امت مبتلا کر دی جائے گی، اس بات کا مجھ کو ڈر ہے۔ اور حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ لو ان لی طلاع الارض ذهبا
لفتدیت به من عذاب اللہ، کہ اگر میرے پاس زمین بھر بھی سونا ہوتا تو زمین بھر سونے کو میں اللہ کے راستے میں دے دیتا، محض اس ڈر سے کہ مجھے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ میرے بھائیوں، اس قدر عمل، اس قدر مسلسل جوہد، اس قدر اپنے جان مال اور ہر چیز کی قربانی دینے کے باوجود بھی اپنی نیتوں کی ایسی حفاظت صحابہ کرام نے کی کہ اپنے ہر عمل کو وہ چھوٹا سمجھا کرتے تھے۔ اور یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اگر میرے پاس دنیا جہاں کا سونا بھی ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں دے دیتا اور عذاب الہی سے بچنے کی میں کوشش کرتا۔ میرے بھائیوں، ایسے اعمال کرنے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے۔ کیوں کہ اور کوئی بھی عمل گرچہ کہ وہ ہماری نظروں میں بہت چھوٹا ہو، اگر لیکن ہماری نیت اس عمل کو بڑا بنا دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ رب عمل صغیر تکبرہ النیہ ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ، کہ بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں دیکھنے اور سننے کو تو بہت بڑے بڑے عمل ہوتے ہیں، لیکن نیت کا بگاڑ، نیت کے اندر خلل اور نیت کا کھوٹ ان بڑے بڑے اعمال کو بھی چھوٹا کر دیتا ہے، ذرہ بنا دیتا ہے۔ اور بہت سارے اعمال جو کہ دیکھنے میں اور کرنے میں، سننے میں معمولی ہوتے ہیں، لیکن نیت اس قدر درست ہو، اس قدر صحیح ہو، اخلاص اس قدر ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس چھوٹے ذرے سے برابر بھی چھوٹے عمل کو جو ہمارے نظر میں چھوٹا ہے، اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی بہت اونچا بنا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا، اگر ہماری نیت عمل کرتے ہوئے نیتوں میں اگر بگاڑ آ جائے تو نہ صرف اس سے ہماری عبادتیں برباد ہوتی ہیں، بلکہ انسان نیت میں بگاڑ کی وجہ سے جو عمل کرتا ہے، جو عبادت کرتا ہے، وہ عبادت تو ضائع ہوتی ہی ہے، اور عبادت کے ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ وہ گناہگار بھی ہوگا۔ بڑی مشہور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قیامت جو جہنم جلائی جائے گی، جہنم کی جو آگ میں جلائی جائے گی، جہنم کی آگ جو بھڑکائی جائے گی، وہ 3 لوگوں سے بھڑکائی جائے گی، اور تینوں بھی کوئی معمولی لوگ نہیں، کوئی ایسے ویسے لوگ نہیں، بڑا عمل انہوں نے کیا تھا۔ پہلا شخص تو جس نے تو اپنی جان کی قربانی دے دی، اپنے آپ کو اس نے قربان کر دیا، اور سب سے پہلا شخص ہوگا، شہید ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس کو پیش کریں گے اور اسے کہیں گے کہ تم کو فلاں فلاں نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملی تھیں۔ وہ بندہ اعتراف کرے گا کہ ہاں اللہ رب العالمین، میں صحت مند تھا، تندرست تھا، طاقت میرے بازو میں تھی، اور میں نے تیری خاطر جہاد کیا، اللہ کے راستے میں نکل پڑا، اور میں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی، میں شہید ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کہلوائیں گے کذبتا، کہ تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو اس لیے لڑائی کی کہ لوگ تجھ کو بہادر کہیں، لوگ تجھ کو جرأت مند کہیں، اور دنیا میں تیری تعریفیں ہو گئیں، لوگ تیری تعریفیں دنیا میں بہت چرچے کیے، تعریفیں کیے، تیرا عمل دنیا کی حد تک تھا، اب آخرت میں تیرے لیے کوئی عمل نہیں ہوگا، اور اس کے اس عظیم ترین قربانی کو نظر انداز کر دیا جائے گا، اور اس کو اٹھا کر جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنے والا، علم حاصل کرنے والا، اگر اس کی نیت میں کھوٹ ہو، لوگوں کی تعریفیں لوٹنا ہو، لوگوں کو خوش کرنا مقصد ہو، تو ایسا شخص بھی جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی بہت بڑا مالدار آدمی ہے، مال خرچ کرتا ہے، دیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ نیت یہ بھی ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ یہ کہیں کہ فلاں بندہ اللہ کے راستے میں بے دریغ مال لٹاتا ہے، اس کا ہاتھ بہت بڑا ہے، دل بہت بڑا ہے، اس قسم کے خیالات اگر اس کے دل میں ہو تو یہ تیسرا شخص ہے جو اپنا سرمایہ، دولت، ساری چیزیں لٹانے کے باوجود بھی جہنم کی آگ اس سے بھڑکائی جائے گی۔ میرے بھائیوں، نیت یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ نیت، اس کی حفاظت کرنا اور اس کے سلسلے میں مسلسل جہد و
وجوہت کرنا یہ ہم میں سے ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے۔ اب موسم موقع اور مناسبت یہ ہے، اس خطبہ جمعے کو اس موضوع کو انتخاب کرنے کی مناسبت یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ قریب ہے، چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا پھر بعد کا بھی مہینہ ہو، ابھی سے یہ تہیہ کر لیں، بڑی بڑی نیتیں کر لیں کہ ہم ایسے کریں گے، یہ عبادتیں کریں گے۔ اگر عمل کرنے کی توفیق ہو، اگر موقع مل جائے تو یقیناً عمل ہم کو کرنا چاہیے۔ اگر ولو بالفرض اگر عمل کرنے کا موقع نہ بھی ہو تو تب بھی ہم اپنی نیک نیتی کی وجہ سے اجر و ثواب کے مستحق بنیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے والوں کو اور سننے والوں کو اپنی نیتوں کو درست کرنے اور اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل